السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج میرے پاس سال دوم کی غزل نمبر 3 ہے احمد ندیم قاسمی کی۔ اس کا لیکچر دوں گا۔ بیٹا پہلے 3 شعر میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ بیٹا ہم احمد ندیم قاسمی کو دیکھیں تو ترقی پسند شاعر تھے، اور آپ کی شاعری میں احساس کی شدت بہت زیادہ تھی۔ پھر ہم نے کہا کہ مضامین کی جدت، جدید ترین بات کرنا، جدت نئے انداز سے بات کرنا، مضامین کی جدت نئے انداز سے بات کرنا، جدت سے بات کرنا، ہاں ان کے کلام پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا گہرا اثر تھا۔ لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی شاعری عام فہم نہیں ہے، ان کی شاعری بھی عام فہم نہیں ہے، لیکن اس قدر نہیں ہے کہ جس قدر علامہ اقبال کی شاعری تھی۔ پھر کلام میں سادگی ہے، معنی ضرور ہے، ان کے کلام میں معنویت کی شاعری اور کلام میں سادگی ہے۔ تاہم بیٹا ہم اپنے سیدھا سیدھا پہلے شعر پہ آتے ہیں تو کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ مسئلہ ہے۔ مطلع کے لیے دونوں مصروں میں قافیہ کا ہونا لازمی ہوتا ہے، ردیف بھی ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں گا جاؤں گا، جاؤں گا ردیف بھی ہے، مر اتر قافیہ بھی۔ اچھا بچوں، ہم اس شعر کے اندر اگر دیکھیں، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے استفہام ہے۔ کون کہتا ہے؟ سوال پوچھا گیا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا۔ ظاہراً تو مر جاتا ہے انسان، جسم کو موت آتی ہے، روح کو موت نہیں آ رہی۔ اور شاعر نے کیا کہا کہ کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا موت کے بعد؟ نہیں، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ دیکھیں، خود شاعر نے اپنی ذات کو دریا کہا اور موت کے بعد کی زندگی کو سمندر کہہ دیا۔ بیٹا یاد رکھیں، یعنی کہ شاعر نے، میں پہلے یہاں پہ 3 پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں، زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا۔ آئے ہم اس پوائنٹ پر دیکھیں کہ اس شعر کے ساتھ ہم اس کو کیسے جوڑ سکتے ہیں۔ زندگی اور موت کا فلسفہ کہ انسان کو دنیا میں زندگی ملی، وہ جی رہا ہے اور مر جائے گا۔ اور شاعر نے مثال دے دیتا ہوں، میرے پاس یہ ڈکن ہے، یہ مارکر ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میری آخرت ہے، اور یہ چھوٹا ہے، یہ جز ہے، یہ کل ہے۔ شاعر نے جز اس دنیا کو، اب عارضی دنیا کو، فانی دنیا کو کہا، اس کو کل دنیا کہا یا آخری زندگی کہا۔ یہ میرا سفر ہے، یہ زندگی کا یہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر ہے، میں یہ سفر کرتا جا رہا ہوں، یہ میری موت کا مقام ہے، اور یہاں سے مر جاؤں گا، مرنے کے بعد میری زندگی کا مقام یہاں سے شروع ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں۔ تو شاعر نے اپنی زندگی کو یہ کہا کہ میں تو دریا ہوں اور مجھے موت آئے گی، میں مروں گا نہیں، میں ایک بڑے مقام میں چلا جاؤں گا، میں تو سمندر میں اتر جاؤں گا۔ سمندر کو یہاں پر ابدی زندگی کو مراد دیا۔ ایک اور نقطہ دیکھتے ہیں کہ شاعر نے میں تو دریا ہوں، یہ دنیا، پوری دنیا کو مثال دے دے، یہ تو ایک عارضی چھوٹی سی دنیا ہے۔ سمندر یہاں پر آخرت کی زندگی بہت کچھ، وہاں پہ جنت مراد دیا جائے کہ سمندر کو ہم جنت کی طرف لے جائیں تو میں تو جنت میں اتر جاؤں گا، یہ دنیا سے جنت کی جانب چلا جاؤں گا، آخرت کی جانب چلا جاؤں گا۔ تو بیٹا دوسرا پوائنٹ میں نے کہا موت جسم کو آتی ہے، روح کو نہیں آتی۔ تو یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میں تو بظاہر اس دنیا سے چلا جاؤں، اور حقیقت میں انسان کی روح اس دنیا میں رہتی ہے۔ سبھی جو بھی روح، کوئی بھی چیز یا انسان وفات پاتا ہے یا مرتا ہے، اور اس کی روح تو دنیا میں ہے نا، اس کا جسم، اس کی جسد کو ہم کوئی جلاتے ہیں، کوئی دفن کرتے ہیں کیا۔ تو تیسرا یہاں پر اپنی ذات کو دریا اور آخرت کو سمندر کہا ہے، اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا۔ تو یہ 3 پوائنٹ پر آپ لوگ اس شعر کے اندر تشریح کریں گے کہ شاعر سوالی انداز سے سوال کر رہا ہے، کہ شاعر سوال کر رہا ہے
کہ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ تو میرے لیے موت ایک وقفہ ہوگا، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے سفر کا، وہ جو ہم بیٹھ کے دم لیتے ہیں، میرا مقام تو آگے شروع ہو جائے گا۔ میں نے شعر یہاں پر لکھے، بلکہ یہاں پہ ایک صوفی کا قول ہے، قطرے کی بقا اس میں ہے کہ وہ خود کو سمندر میں فنا کر دے، میں قطرہ ہوں میں سمندر میں فنا ہو جاؤں۔ ایک بات کر، میں نے 2 شعر یہاں پہ لکھے، جوہر انسان فنا سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو رہتا ہے فنا ہوتا نہیں، موت تجھ کو سمجھے ہیں واپل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بیٹا دوسرا شعر ہے، مختصر بات کر رہا ہوں، مجازی رنگ نظر آئے گا، حقیقی رنگ نظر آئے گا، تیرا درد چھوڑ کر میں اور کدھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا۔ ہم اس شعر کے 2 رنگ دیکھتے ہیں، حقیقی رنگ میں آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میں تیرا درد چھوڑ کر میں اور کدھر جاؤں، کیا میں اجالا چھوڑ کر اندھیرے میں بھٹک سکتا ہوں، کیا میں روشنی چھوڑ کر اندھیرے کی جانب جا سکتا ہوں؟ حاشا و قلا، ہرگز نہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تیرا درد دروازے کو کہتے ہیں، اور تیرا درد چھوڑ کر میں اور کدھر جاؤں، تو کیا کروں گا؟ اگر میں گھر میں رہا تو میں قید ہو کر رہ جاؤں گا، محصور ہو کے رہ جاؤں گا، اگر میں باہر نکلا تو میں بکھر جاؤں گا، گھر میں گر جاؤں گا، صحرا میں بکھر جاؤں گا، میں گھر میں رہا تو قید ہو جاؤں گا، باہر نکلا تو ہواؤں کی زد میں مٹی ہو جاؤں گا، ذرہ ہو جاؤں گا۔ تو بیٹا یہاں پر حقیقی رنگ ہم اس میں دیکھیں تو شاعر رب تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ اللہ تیرے نظر کرم کی کیا بات ہے، جدھر دیکھا ادھر بھلا ہوا ہے، اور تو کرم والی ذات ہے، میں تیرے در سے چھوڑ کر اندھیروں میں یا ناکامی میں جا سکتا ہوں، خاشا اتارا۔ اور پھر اس نے کہا کہ میں اگر تیرے در سے اٹھ کر گھر میں گیا تو میں قید ہو جاؤں گا، محصور ہو جاؤں گا، اور میں اگر تیرے در کو چھوڑ کر دنیا میں نکل گیا تو میں تیرے سہارے بغیر کیا کروں گا؟ تباہ ہو جاؤں گا، ذرہ بن جاؤں گا۔ تو یہ حقیقی رنگ تھا۔ مجازی رنگ میں بھی یہاں پر بات کر سکتے ہیں، اے محبوب میں تیرے پاس سے اٹھ کر یا تیرے در سے اٹھ کر تیرے دیدار کے علاوہ، تیرے دیدار کے سوا اور کہاں رہ سکتا ہوں؟ میں گھر میں رہا تو وہاں پر دیوانوں کی شکل اختیار کروں گا، صحراؤں میں نکلا تو وہاں مجنوں کی کیفیت اختیار رہے گی، یعنی کہ تیرے بن کچھ سوجے گا نہیں، تیرے بغیر کہیں رہا جائے گا نہیں۔ مختصر سی بات کروں گا تو ہم یہاں پر اگر دیکھیں اس میں تو میں یہاں پر میں نے نہیں ڈالا ہوا، سبھی ڈال دیا، تیرے بغیر میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہاں پر شاعر کا مدعا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اب اس پوائنٹ پر بھی آپ حقیقی رنگ میں لے جائیں یا مجازی رنگ میں اس شعر کی تشریح کو لے جائیں۔ میں نے یہاں پر 2-3 شعر لکھے ہوئے، میں نہیں جاؤں گا تیرا درد چھوڑ کر، کیوں اندھیروں میں بھٹکوں سحر چھوڑ کر، شعر ہے، میں تیرا درد چھوڑ کر جاؤں کہاں، چین دل آرام جام پاؤں کہاں، پھر ہے کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، ایک ہی شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ تو بیٹا یہ مجازی رنگ اس میں ٹوٹل کا ہے کہ اے محبوب میں تیرے پاس پہلو گود گوئی پاس کو، قربت کو قریب سے، اے محبوب تیرے پاس سے اٹھ کر میں کدھر جاؤں، تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے، ایک ہی شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا۔ میں جہاں بھی گیا ہے محبوب جب تجھے ہی پاؤں گا، جب تیرے خیالوں میں گمسم ہو جاتے ہیں، کوئی نام میرا پوچھے تیرا نام بتاتے ہیں، ایک ہی شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا، لکھ کے نام تیرا زمین پہ اس کو سجدے کرتا ہے اور لیلا لیلا کرتا ہے، کہاں جاؤں گا۔ اور ہم اس کی تشریح کے رنگ میں دیکھیں تو کچھ عاشق جو ہے وہ اللہ کے طور پر جذباتی ہوتا ہے،
اگر جذبات میں آ کر وہ میں جا رہا ہوں، لیکن جب ہوش ٹھکانے لگا دوری پر کچھ قدم جا کر ہوش ٹھکانے لگا، تو پھر سوچا محبوب کے پہلو سے اٹھ کر میں کدھر جا سکتا ہوں، یا ارادہ کیا میں جا رہا ہوں محبوب کے در کو چھوڑ کر، ارادہ کیا کہ کہاں جاؤں گا، میں جہاں گیا کیا اس بسے سے نکل سکتا ہوں، کیا یہ سوچ سے نکل سکتا ہوں؟ تو پھر محبت کی ایک پختگی نظر آتی ہے، ایک ڈوبا ہوا ہے شخص محبت میں، مجازی محبوب کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ اس مضمون میں ماشاءاللہ سے کسی کا بچہ بہت آگے ہوتا ہے، یہاں پر میں ہنٹ دے رہا ہوں۔ جون ایلیا کا شعر ہے، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا اس جہاں میں، کیا ایک شعر ہے، تم یہ کیسے جدا ہو گئے، ہر طرف ہر جگہ ہو گئے۔ ایک شعر ہے کہ تو شریک سخن نہیں ہے تو کیا، ہم سخن تیری خاموشی ہے ابھی، یعنی کہ اس شعر کا مطلب ہے کہ تو مجھ سے گفتگو نہیں کرتا تو کیا ہوا، میں جہاں جاتا ہوں خاموشی میں بھی میں تجھ سے کلام کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں میں تجھ سے بات کرتا ہوں، اور ہم تیرے خیالوں میں گمسم ہو جاتے ہیں، کوئی نام میرا پوچھے تیرا نام بتاتے ہیں۔ پھر ایک شعر ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اور تو بڑا یہ تھے ہمارے پاس 3 شعر، مختصر سی بات کی ہے، کوئی مشکل پہلو تھے نہیں کہ میں ان پر بات کروں، آسان فہم ہے، میں نے پہلے بھی کہہ دیا کلام میں سادگی ہے، تو آسان باتیں ہیں، آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔